آج ہم بھوتوں، چڑیلوں اور بدروح کے وجود کے بارے میں بات کریں گے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ نہیں ہیں، اور کچھ لوگ ہر چیز، ہر بیماری، ہر مشکل میں بھوت یا بدروحوں کو ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور ہر وقت اپنے رشتہ داروں اور لوگوں پر الزام لگاتے رہتے ہیں کہ فلاں نے کچھ کر دیا ہے، فلاں نے جادو کر دیا ہے۔ عظیم سی ایس لیوس نے کہا ہے کہ بدروحوں اور شیاطین کے بارے میں سوچنے کے دو یکساں غلط طریقے ہیں۔ ایک تو ان کے وجود کی تصحیح کرنا اور مذاق اڑانا، دوسرا ان کے وہم و جنون میں مبتلا رہنا اور انہیں ہر جاڑی اور ہر بری چیز کے پیچھے دیکھنا۔ خداوند یسوع المسیح کا ایک معجزہ جس میں ایک بدروح گرفتہ شخص کو آزاد کیا گیا تھا، ہمیں یہاں ایک متوازن نقطہ نظر حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ہم اس آدمی کا نام نہیں جانتے، صرف یہ جانتے ہیں کہ وہ برہنہ رہتا تھا اور وہ گلیل کی جھیل کے مشرقی ساحل پر اکیلا رہتا تھا۔ وہ ہر وقت عذاب میں رہتا تھا، رات کو پہاڑوں پر جنگلی جانوروں کی مانند گھومتا تھا، چلاتا اور اپنے تئیں پتھروں سے زخمی کرتا تھا۔ جیسا کہ خیال کیا جاتا ہے کہ کچھ شیاطین چنچل کارٹونش مخلوق ہیں جن میں کچھ کی دو شاخی اور کچھ کی نوکیلی دم ہوتی ہے۔ مختلف اوقات میں بڑے بڑے گروہ گئے اور اسے روکنے اور بچانے کی کوشش کی۔ ممکنہ طور پر وہ خود کو تکلیف دیتا تھا کہ وہ کسی اور کو تکلیف نہ پہنچائے، لیکن وہ آدمی انتہائی تند مزاج تھا۔ اس کے پاؤں کی ٹوٹی ہوئی بیڑیاں، اس کی کلائیوں پر ٹوٹی ہوئی زنجیریں اس بات کا ثبوت تھیں کہ انسانی طاقت بدی کے طاقت کے مقابلے میں بالکل ہی کمزور اور ناتواں ہے۔ تاہم جس لمحے خداوند یسوع المسیح ظاہر ہوئے، بری روح جانتی تھی کہ اس کے دن گنے جا چکے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح نے بھی اپنی طاقت و قدرت کے ساتھ ساحل گلیل پر قدم رکھا اور فرمایا، اے ناپاک روح، آدمی سے نکل آ۔ آدمی کے منہ کو ہی استعمال میں لا کر بدروح نے چیخ ماری اور بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے یسوع، خدا تعالیٰ کے فرزند، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ خداوند یسوع المسیح نے اس مضحکہ خیز اور بیہودہ درخواست کو نظر انداز کیا اور پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ جواب، میرا نام لشکر ہے، کیونکہ ہم بہت سے ہیں۔ کتاب مقدس کے انگلش ترجمے میں لشکر کے لیے لفظ لیجن استعمال ہوا ہے، جو کہ ایک رومن فوجی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے 3000 سے 6000 کا لشکر۔ مقدس مرکس بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ بدروحوں نے سوروں کے ایک بڑے ریوڑ میں جانے کی منت کی جو قریب ہی چل رہا تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ کوئی محفل کشف نہیں ہوئی، نہ کوئی جادو منتر، نہ کوئی کھیل تماشا۔ نجات دہندہ کی طرف سے صرف ایک لفظ، جاؤ، کہ سوروں کا غول جھٹ کر جھیل میں جا پڑا اور ڈوب مرا۔ جلدی سے کسی نے اس برہنہ آدمی کے گرد چادر ڈال دی۔ وہاں علاقے کے لوگ آئے اور اسے بیٹھے اور کپڑے پہنے اور ہوش میں دیکھ کر ڈر گئے۔ اس واقعے نے ہمیں واقعی ہوش دلایا ہے کہ شیاطین بلا شبہ حقیقی ہیں، لیکن ہمیں پر اعتماد رہنا ہے۔ بری طاقتیں لرز اور کانپ جاتی ہیں، اور یہ سیدنا مسیح کی طاقت اور قدرت اور اختیار کے سامنے جھک جاتی ہیں۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ رب العزت آپ کو ڈھیر و برکات سے نوازے۔ اگر آپ حیات المسیح کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہماری یہ کتاب زندگی کی اولین ترجیحات بالکل مفت حاصل کریں۔ کتاب حاصل کرنے کے لیے آپ کو صرف ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پوسٹل ایڈریس بھیجنا ہے، یا پھر ہماری ویب سائٹ gcmbooks.org پر فارم فل کرنا ہے۔ یہ کتاب بالکل فری آپ کے گھر تک پہنچا دی جائے گی۔ برائے کرم ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔